الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين والذین اور وہ لوگ اذا فعلوا فاحشة جب وہ کریں کوئی بے حیائی کا کام او ظلموا انفسهم یا ظلم کریں اپنی جانوں پر ذکر اللہ تو یاد کیا انہوں نے اللہ کو فاستغفروا لذنوبہم سو بخشش مانگی انہوں نے اپنے گناہوں کے لیے ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون معاف کرتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور وہ اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی جانب سے وجنات اور باغات ہیں تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ونعم اجر العاملین اور بہت اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورہ آل عمران کا 14واں رکوع آیت نمبر 135 اور 136 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جو جنت تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور تقوی والے کون ہیں فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء جو ہر حال میں چاہے وسعت ہو چاہے تنگ دستی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
اور والکاظمین الغیظ غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین اور احسان کر کے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں انہی متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ اگر کہیں ان سے غلطی ہو جائے، کوئی قصور اور گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ بندہ گناہ کرے اور پھر بندہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دے کر اپنی بارگاہ سے دفع ہو جانے کا فرمایا اور فرمایا کہ جا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا یہاں سے، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برسیں گی۔ تو اس لعین نے کہا تھا کہ میں آدم کی ساری اولاد کو برباد کروں گا، گمراہ کروں گا، بندے تیرے ہوں گے اور اللہ نافرمانیاں بھی تیری کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کر لے تو نے جو کچھ کرنا ہے، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے گناہ کرتے کرتے آدم کا بیٹا جب بھی پلٹ کر مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، میں نے بھی اپنی رحمت کا در اس کے لیے بند نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا موت سے پہلے تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جب موت کا وقت قریب آیا تو پھر بڑا ڈرا اللہ سے، کیونکہ موت کے وقت تو بڑے بڑے نافرمان ڈر جاتے ہیں۔ موت سے کچھ پہلے اب جب موت کے آثار دکھائی دیے، بیماریوں نے گھیرا، بڑھاپے نے گھیرا اور نظر ہی آیا کہ شاید اب میرا بچنا مشکل ہے، تو اس نے ایک دن اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور بیٹوں سے کہنے لگا کہ میرے بیٹوں، میں نے جو زندگی گزاری ہے مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اب مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ تو مجھے عذاب دے گا، مجھے تو سزا ملے گی۔ اب کوئی ایسی ترتیب ہو تاکہ میں اللہ کے سامنے پیش نہ ہو سکوں۔ تو میرے خیال میں تم یوں کرو کہ جب میں مر جاؤں تو آگ جلاؤ اور مجھے آگ کے اندر ڈال دو، اور جب میرا سارا گوشت پوشت جل جائے نا، ہڈیاں رہ جائیں، ان ہڈیوں کو کوٹو، پیسو، ان کو ریزہ ریزہ کرو، اور اس کے بعد جب تیز ہوا آئے ان کو اڑا دو، دریاؤں میں پھینک دو، ہواؤں میں اڑا دو، پہاڑوں میں پھینک دو، تاکہ میں ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جاؤں اور اللہ کے سامنے پیش نہ ہو سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے جو وصیت کی تھی، جب اس کی موت واقع ہوئی تو اس کی اولاد نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا، اس کو جلایا، اس کی ہڈیوں کو کوٹا، ان کو اڑایا۔ اب وہ یہ سارا کام کر کے جب فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا کام مشکل تھا؟ وہ ذرات جو آگ میں جلے تھے، وہ جو ہوا میں اڑے تھے، وہ جو پانی میں بہے تھے، وہ جو پہاڑوں پر گرے تھے، وہ جو ذرہ جہاں جہاں گرا تھا، ایک لمحے سے بھی کم وقت میں میرے اللہ نے ان سب ذرات کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اسے انسان سالم بنایا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال کیا کہ زندگی ساری تو نے گناہوں میں گزاری، گزاری، اور آخری عمر میں بڑھاپے کے عالم میں جب بیماریوں نے تجھے گھیرا تو نے جو جرم کیا یہ تو پہلے جرائم سے بھی بڑا ہے۔ تو نے کہا تھا مجھے ریزہ ریزہ کر کے پھینک دینا تاکہ میں اللہ کے سامنے پیش نہ ہو سکوں۔ گویا کہ تو اللہ کو نعوذ باللہ اتنا کمزور سمجھتا تھا کہ اللہ تیرے ذرات کو اکٹھا کرنے پر قادر نہیں ہے۔
تو پہلے جرائم تو رہے اپنی جگہ پر، یہ جرم آگے نکل گیا سب سے، تو نے اس طرح کیوں کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بندے نے عرض کیا یا اللہ پہلے جتنے جرم کیے تھے نا وہ تو کیے تھے غفلت میں، اور یہ جو آخری جرم کیا ہے نا یہ غفلت میں نہیں، یہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے غلطی، لیکن تیرا ڈر تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں، تو میں نے ایک ہیلا ترتیب یہ بنا لی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب العالمین اپنی رحمت اور شان کے مطابق مسکرائے اور فرمایا انطلقوا عبدی الی الجنہ، میرے اس بندے کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ طریقہ تو اس نے غلط اختیار کیا، لیکن مجھ سے ڈرا تو ہے نا، دنیا میں موت سے پہلے مجھ سے ڈرا تو ہے نا، لہذا میں اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کتنا بڑا مہربان ہے کہ ایک آدمی نے سچی طریقے سے جو توبہ کا طریقہ تھا وہ بھی نہیں کیا، بس اللہ سے ڈر کا اظہار کیا، اور اس ڈر میں ہی الٹا غلطی کر گیا، جو صحیح طریقہ تھا وہ نہ کر سکا، الٹا غلطی کر گیا، لیکن اللہ نے اس کے ڈر کو دیکھ کر اس کو معاف فرما دیا۔ اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ شفیق صاحب، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہو جائے، گناہوں کے بعد کہیں دھیان اللہ کی طرف نصیب ہو جائے۔ دیکھو جی، معصوم تو ہم نہیں ہیں، اور معصوم تو انبیاء کی ذات ہوتی ہے، گناہگار تو ہم ہیں ہی، لیکن گناہ کے بعد اگر توبہ کی توفیق ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ کیا فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ جب وہ کوئی فاحشہ، کوئی بے حیائی، کوئی برائی کرتے ہیں، جب انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی کوئی اور جرم کر لیا، یہ جتنے بھی گناہ ہیں نا یہ اپنی جانوں پر ظلم ہے، تو ذکر اللہ، یاد کیا انہوں نے اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، پھر استغفار کی، پھر بخشش مانگی اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، پھر بتاؤ نا اللہ نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ سبحان اللہ۔ بڑے سے بڑے خطا کار بھی جب توبہ کی نیت سے پلٹے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے تانا نہیں دیا ان کو، تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ گار بندوں کو میری طرف سے یہ پیغام دے دیجئے، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، او لوگو اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک تمہارا اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ جب معاف کرنے پہ آتا ہے کچھ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ بڑے سے بڑے خطا کار، کون جانتا تھا، کون سمجھ سکتا تھا کہ وہ وحشی جس کے قتل کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، احد کا میدان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہے ہیں آگے بڑھنے کی جہاد میں، حتیٰ کہ اجازت ملی، اور نبی پاک کے یہ پیارے چچا اسلام کے مجاہد اور شیر کفار کے جم گھٹے میں گھسے اور ان کی گردنیں کاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ وحشی نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور نبی پاک کا یہ چچا اسلام کا ایک بہت بڑا سپاہی شہید ہو گیا۔ پھر صرف شہید ہی نہیں ہوا، شہادت کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، حتیٰ کہ سینہ چیر کر کلیجہ بھی چبایا گیا،
اتنی دشمنی کا اظہار کیا گیا۔ اللہ کے نبی کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان لاش کے ٹکڑوں کے اوپر بیٹھ کے آنسو بہائے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگے، اے امیر حمزہ، تیری قسمت کے بھی تو کیا کہنے، اسلام کے نام پر تو قربان ہوا اور تیری میت پر دو جہاں کا سردار آنسو بہا رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں اگلے سال تک زندہ رہا، ان قریشیوں کا 70 بندہ چن کر میں قتل کروں گا، تب جا کر میرے چچا کا بدلہ ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اے میرے محبوب، ہمارا قانون تو پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے، ایک کے بدلے میں ایک، جیسے آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، ایک کے بدلے میں ایک کے بدلے میں ایک کے بدلے میں 70 والا قانون ہمارا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے یا اللہ، باقی 70 نہ صحیح لیکن واشی کو تو نہیں چھوڑوں گا۔ واشی بن حرب جس نے میرے چچا کو شہید کیا ہے، آپ نے اعلان کیا وہ واشی جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب غور کرنا، وہ 70 آدمیوں کا غصہ اکٹھا ہو کر ایک واشی میں آ گیا، اتنا غصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واشی پر۔ لیکن چند دن گزرے، واشی کے دل میں خیال آیا ذکر اللہ، یہ دیکھو نا، او ظلموا انفسہم ذکر اللہ، واشی کو اللہ یاد آ گیا، واشی کے دل میں خیال پیدا ہوا یہ میں نے کیا کیا، اللہ یاد آیا، چلو یار توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کی نیت سے واشی پلٹا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اگر واشی جیسا گناہگار توبہ کے لیے نکل آئے تو پھر بتاؤ نا، اگر میں اللہ معاف نہیں کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، تیرے چچا کا وہ قاتل وہ آ رہا ہے توبہ کی نیت سے، پلٹ کر واپس آ رہا ہے میرے محبوب، اب میں اللہ کریم نے تو اس کو معاف کیا، یا اللہ جس کو تو نے معاف کر دیا اس کو میں نے بھی معاف کر دیا۔ واشی آئے، اسلام قبول کیا اور صحابہ کرام کی فہرست میں شامل ہوئے، آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پا گئے، وہ واشی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پا گئے۔ اسی لیے ہم بارہا عرض کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جو اگر ان سے پہلے غلطیاں ہوئیں جب وہ پلٹ کر آ گئے، اللہ نے بھی ان کو معاف کیا، اللہ کے نبی نے بھی ان کو معاف کیا، تو پھر وہ اتنی عظمتیں پا گئے کہ بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی حضرت ابو سفیان دیکھ لیجیے، ابو جہل کے بعد تو یہی سردار تھے نا، ہر جنگ میں نبی پاک کے مقابلے میں آئے، لیکن فتح مکہ والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام معافی کا اعلان کیا تو یہاں آپ نے بھی فرمایا کہ من دخل دار ابا سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی ہماری طرف سے امن ہے۔ ابو سفیان مسلمان ہو گئے اور رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک نے ان کو اپنا کاتب مقرر فرما لیا۔ تو پہلے والی باتیں تو گئی نا، یہ جو رب کے سامنے آ جائے توبہ اور استغفار کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو کیا فرماتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہوں کو اللہ نہیں معاف کرے گا تو بتاؤ کون معاف کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اتنی بات یاد رکھو، گناہوں پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، گناہوں پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے، بلکہ استغفار کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ استغفار کرنا۔ سبحان اللہ۔ علماء نے بڑی پیاری بات یہاں پہ فرمائی، فرماتے ہیں لا صغیرۃ بالاصرار ولا کبیرۃ بالاستغفار۔ ہم کہتے ہیں نا صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، فرماتے ہیں چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ لا صغیرۃ بالاصرار، جب بندہ گناہ پہ ڈٹ جائے نا تو پھر کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ ہی بن جاتا ہے۔ بندہ کہ خیر ہے جی، یہ کوئی کیڑی گل ہے جی، یہ کوئی کتنا بڑا گناہ ہے جی، او جی نہیں،
جب آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے نا تو ظاہر توبہ نہیں کریں گے، تو پھر عادت پڑ جائے گی، اور جب عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا، انسان کو ہلاکت اور تباہی کی طرف وہ گناہ لے کر جائے گا۔ تو کوئی صغیرہ نہیں ہے اصرار کے ساتھ، اصرار کے بنا ڈٹ جانا، ولم یسروا جو ابھی یہ لفظ ہے آپ کے سامنے، اور ولا کبیرۃ بالاستغفار، اور استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ نہیں ہے، بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہیں ہو، جب آپ استغفار کریں گے اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اصرار نہیں کرتے، جو کیا اس گناہ پر ڈٹ نہیں جاتے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ڈٹا نہیں جاتا، رب کے سامنے معافی مانگی جاتی، رب کے سامنے معافی مانگی جاتی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں نعرہ مشہور ہوا کہ جناب کرونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگی جاتی ہے، اللہ کے سامنے وبائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، جو بھی آئیں، توبہ اور استغفار۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جب بندہ عاجز ہو کر رب کے سامنے آئے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، معاف فرما دیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے گناہ کیا اور پھر استغفار کی اس کو کیا ملے گا، تو سنو، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی جانب سے۔ سبحان، جو اللہ کی مغفرت مانگنے کے لیے آئے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کو پھر بخش دوں گا، میں اس کو ناکام اور نامراد واپس نہیں کروں گا۔ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی جانب سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اللہ نے جنت کے اندر نہریں جاری کی ہیں، تجری من تحتها الانہار، اور جنت کے جو باغات ہیں ان کی بھی کئی اقسام ہیں، جس طرح قرآن نے بیان کیا مختلف مقامات پر، مثلا سورۃ رحمان میں اللہ نے بیان کیا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو رب سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہے۔ کیسے باغ ہوں گے؟ فیہما عینان تجریان، چشمے ان میں جاری ہوں گے، تخت لگے ہوں گے، متقین، او جناب جنتی بادشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہر جنتی اپنی جنت کا گویا کہ بادشاہ ہوگا، اور اس میں فیہن قاصرات الطرف، نگاہوں کو جھکانے والی بڑی باادب بیویاں ان کی ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے ان کو چھوا، اور وہ کیسی ہوں گی؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، یہ اللہ تعالیٰ ان کی باغات اور کی تعریفیں بیان فرما رہے ہیں۔ اور آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں وَمِن دُونِہِمَا جَنَّتَانِ، صرف یہی دو باغ تو نہیں، ان کے علاوہ اور بھی باغ ہوں گے۔ وہ کیسے ہوں گے یا اللہ؟ فرمایا فیہما عینان نضاختان، ان میں چشمے اچھل رہے ہوں گے۔ یہاں پہ فرمایا عینان تجریان، چشمے بہہ رہے ہوں گے، وہاں فرماتے ہیں چشمے اوپر اچھل رہے ہوں گے۔ کیا نظارے ہوں گے جنت کے اندر، کیسے خوبصورت منظر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں آج تک جنت کا منظر، کسی دماغ نے سوچا نہیں ابھی تک، اور کسی کان نے وہ لذت کی آوازیں سنی نہیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جنات باغات تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور نہریں کس کی؟ چار قسم کی نہریں قرآن نے بیان کی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، نمبر ایک اس پانی کی نہر جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، میٹھا صاف شفاف پانی، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہر جس دودھ کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ ہم تو رات کو لیتے ہیں فجر تک جناب چائے کے لیے خراب ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس دودھ کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ نمبر تین وانہار من خمر لذت للشاربین،
فرماتے ہیں نہریں ہوں گی شربت کی، اس شرابن طہورا پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا۔ یہ جگہ اللہ فرماتے ہیں بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ کا وہ شراب جو لذیذ ہوگا، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون۔ دنیا کے شراب اگر کوئی بدبخت پی لے تو وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا، پتہ نہیں منہ سے کیا کیا بک بک کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اس شراب کے اندر یہ باتیں نہیں ہوں گی، وہ صرف لذت کے لیے ہوگا۔ اور نمبر 4 فرمایا وانہار من عسل مصفی، خالص صاف کیے ہوئے شہد کی بھی نہریں جاری ہوں گی۔ یہاں پہ خالص شہد قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ نہریں ہوں گی جو اہل جنت کو وہاں پہ تجری من تحت الانہار، نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے۔ جنت کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں نا جی جو جنت سے بھی بڑی ہے، جنت سے بھی بڑی۔ مثلا جنت میں داخلے کے بعد جب یہ اعلان ہوگا اہل جنت آج خوش ہو جاؤ، رب تم سے راضی ہے، اور اللہ کہتے ہیں آج کے بعد میں کبھی تم سے خفا نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ میں یہ اعلان نصیب فرمائے، آمین۔ یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور اہل جنت سے جب یہ کہا جائے گا کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ تم نے جنت میں رہنا ہے، الخلود فی الجنت خیر من الجنہ، یہ جنت میں جو ہمیشہ رہنے والا اعلان ہوگا یہ بھی جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ جنت ملے اور موت آ جائے تو پھر کیا فائدہ؟ تو فرمایا یہ بھی جنت سے بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی زیارتوں اور صحبت کا نصیب ہونا یہ بھی جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ ایک منٹ کے لیے کبھی سوچے نا کیا خوبصورت منظر ہوگا جب ہم اپنے نبی کی زیارت کریں گے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ میں نصیب فرمائے۔ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور جنت میں سب سے بڑی نعمت پھر کون سی ہے؟ وہ رب کا دیدار ہے۔ سبحان اللہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے کیونکہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ جو حضرات حرم شریف میں گئے ہیں وہ ایک منٹ کے لیے وہ منظر سامنے رکھیں کہ جب بیت اللہ سامنے ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھنے کی عجیب ہی لذت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو درود شریف پڑھنے کی عجیب لذت ہوتی ہے جو یہاں پہ نہیں بن سکتی وہ کیفیت۔ جب بیت اللہ ایک گھر ہے، ایک کمرہ ہے جس کی صرف نسبت اللہ کی جانب ہے، اس کے سامنے جب بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ جب اللہ کے سامنے ہوگا تو کتنی لذت ہوگی، جب خود اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا پھر کتنی بڑی لذت ہوگی، اللہ میں نصیب فرمائے۔ تو فرماتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، اور یہ بہت اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا، اللہ میں نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ جب وہ کریں کوئی فاحشہ، کوئی بے حیائی، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر، ذکروا اللہ، یاد آیا ان کو اللہ، فاستغفروا لذنوبہم، پس بخشش مانگی انہوں نے، استغفار کی اپنے گناہوں کے لیے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون معاف کرتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اصرار نہیں کیا انہوں نے جو انہوں نے کیا، یعنی ڈٹ نہیں گئے اس پر جو گناہوں پر جو کیے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ، مغفرت من ربہم، مغفرت ہے ان کے رب کی جانب سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ہیں کہ بہتی ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہت اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کے لیے۔